دونوں کے صحابی. اب آئیے حجر ابن عدی. حجر ابن عدی بنی کندہ کے ہیں. حجر ابن عدی الکندی بھی کہا جاتا ہے. بنی کندہ کے ہیں, قبیلہ ہے بنی کندہ. اپنے بھائی کے ساتھ آئے, ہانی ابن عدی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. اہل کوفہ تھے, وہاں سے آئے اسلام قبول کر لیا حضور کے زمانے میں, صحابی. ان کی عبادت و زہد کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین نے مذمت کی جب ان کو قتل کیا گیا. تاریخ میں موجود ہے کہ تو نے حجر جیسے عابد شب زندہ دار کو بھی نہیں دیکھا, اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. وہ صحابی رسول, وہ رسول کا دوست, جسے رسول دوست رکھتا تھا, تو نے اس حجر کے ساتھ یہ کر دیا. یعنی یہ ایسا قتل تھا کہ جس پہ دوسرے بھی چیخ پڑے تھے. اور پورے عالم اسلام میں آج تک یہ سوال ہے, جب سوال آتا ہے تو حجر بن عدی کے قتل کو ضرور رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی تو بتا دو ذرا. صحابی کو برا کہنا ایک طرف, صحابی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا یہ بھی تو بتا دو. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اپنے لوگوں کو کچھ بتایا نہیں, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں, بتائیں گے کیا؟ ان کو یہی نہیں پتا حجر بن عدی کون ہے, تو ان کو معلومات کیا؟ جو اوپر سے پڑھا دیا, جو اوپر سے سنا دیا, بیان دے دیا. حجر بن عدی صحابی رسول, جس کے قتل پہ جناب ام المومنین نے بھی مذمت کی, احتجاج کیا کہ تو نے کیا کیا, یہ کیسے شخص کو مارا جس کو اللہ کا رسول دوست رکھتا تھا, جو عابد شب زندہ دار تھا, جس کی عبادت و زہد مشہور تھا. حجر بن عدی قصور کیا تھا؟ پہلے دن سے علی کے ساتھ. اور سن لیجئے, فتح ایران فتح ایران فتح ایران بڑے ڈھول پیٹے جاتے ہیں, تو سنو نا فتح کرنے والوں میں تھے کون؟ سالاروں کے نام بھی تو بتاؤ نا, کہ سالار کون کون تھے؟ ہمدان, رے, نہاون, اسپیزہان. یہ جتنا علاقہ آدھے سے زیادہ ایران مازندران تک فتح کرنے والا کون تھا؟ حذیفہ یمانی. کون؟ حذیفہ یمانی. اور نہاوند تو ایسے فتح کیا تھا کہ ان کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو ہم قتل و غارت گری کرنے نہیں آئے, اگر جزیہ دے دو گے تو تمہارا مذہب بھی تم سے نہیں چھینیں گے, مسلمان ہو جاؤ گے تو جزیہ بھی نہیں دینا پڑے گا. یعنی جہاں جاتے تھے پہلے امن کا پیغام دیتے کہ بھائی لڑنا ضروری نہیں ہے, ہم آگئے, اب آگئے, تم نے خیانت کی, تم نے عہد و پیمان توڑا, ہم آگئے, لیکن اب بھی تمہیں موقع دے رہے ہیں دو, ان دو میں سے کوئی ایک اپنا لو. تو اکثر جگہوں پہ کیا ہوا یہ جو, اور پھر اس میں حجر ابن عدی شام کی فتح میں, یہ بھی بتاتا ہوں, حجر ابن عدی بھی شامل تھے. بنی عذرا جہاں آپ کو قتل کیا گیا, ابھی بتاتے ہیں آپ کو. ان فتوحات میں آگے آگے کون؟ وہ سب علی کے غلام, سب علی کے غلام. یہ تمام کے تمام ایران فتح کرنے والا کون؟ حذیفہ یمانی. پڑھ لو تاریخ جا کے, آپ ہی لوگوں نے لکھا ہے, فلاں لشکر کا سردار حذیفہ یمانی, فلاں لشکر کا سردار حذیفہ یمانی, اور فلاں لشکر کے سردار تھے حجر ابن عدی. حجر ابن عدی. اور بھی بہت سارے نام ہیں, اپنے اپنی جگہ پہ سب آتے رہیں گے کہ کون کون سرداروں نے حصہ لیا. اس لیے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت گھر گھر گئی, کیونکہ گردنوں پہ قبضہ نہیں کیا تھا انہوں نے. گردنوں پہ قبضہ ہوا تھا اسپین میں. کہاں ہوا تھا؟ اسپانیہ, اسپین میں. لہذا 800 سال کی حکومت بھی ان کے دلوں کو فتح نہیں کر سکی. 800 سال کی حکومت بھی ان کے دلوں کو فتح نہیں کر سکی. جیسی حکومت ختم, فنش, فارغ ہو گئے سب, وہاں سے فارغ کر دیا گیا اسپین سے ان کو. لیکن یہاں دلوں کو فتح کیا گیا تھا. جہاں دل فتح ہوئے تھے وہاں آج بھی وہی حکومت کر رہے ہیں. اہل بیت ان کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. اچھے برے ہر قوم میں بھائی, اچھے برے ہر جگہ ہیں, محلے محلے میں ہوں گے, گھر گھر میں ہوں گے, لیکن بطور کلی ایک جگہ تو ایسی ہے نا جہاں 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا جا رہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ آسان ہو گیا نا مسئلہ. تو حجر ابن عدی شام فتح کرنے والوں, مرج عذرا کا علاقہ انہی نے فتح کیا. دمشق کے باہر ابھی جاتے ہیں لوگ, ادرا کہتے ہیں اس کو, دال سے لکھ دیا گیا ہے, بنی ادرا کی بستی. اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ مرج عذرا. مرج کہتے ہیں وہ چراگاہ جہاں جانور وانوروں کو نہیں چھوڑ دیا جاتا, کھاتے پیتے ہیں, بھیڑ بکری گائے اونٹ جو بھی ہیں ان کو, گھوڑے, ان کو ایک چراگاہ بنائی جاتی تھی. چراگاہ میں جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے, جاؤ. ہمارے یہاں بھی ہے ظاہر رورل ایریاز میں جتنے زرعی علاقے میں ایسا ہوتا ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مرج. تو مرج عذرا یہ چراگاہیں تھیں, جانوروں کی چراگاہیں.
اس مرج عذرا کو فتح کرنے والے تھے خود حجر ابن عدی، اور خود بیان کرتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا، جب میں مرج عذرا کو فتح کیا تو پہلی بار ایسا ہوا کہ یہاں کے وحشی کتے مجھ پر بھونکے، مجھ پہ حملہ کیا، یہاں کے وحشی کتوں نے مجھ پر حملہ کیا اور وہ بھونکتے رہے، میرا مقابلہ ہوا، ان کتوں نے بھونکا تھا۔ اور یہ مرج عذرا کون سی جگہ ہے؟ جہاں کے لیے مولا نے ان کو خبر دی تھی کہ حجر اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب میری محبت میں تم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ تم مجھ سے برات کا اعلان کرو۔ اور یہ کب بات کی ہے مولا نے؟ سنیے، جب مولا کے ضربت لگ چکی تھی، زخمی حالت میں تھے، خاص صحابیوں کو بلواتے تھے، جیسے اسبغ ابن نباتہ کو بلوایا تھا جن کا ذکر بعد میں کریں گے، حجر ابن عدی کو بلایا، بیٹھ گئے مولا کے پیروں کے پاس، مولا نے دیکھا، دیکھنے کے رو رہے ہیں، کہا کہ حجر بتاؤ کیا کرو گے اس وقت جب تم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ مجھ سے یعنی علی سے برات کا اعلان کرو؟ تو رونے لگے حجر ابن عدی، اور روتے روتے کہتے ہیں واللہ ہے لو قطعت بالسیف اربن اربن وزرم لی النار والقیت فیہا، خدا کی قسم ہے امیر المومنین، اگر تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَلَوْ قُطَّعْتُ بِالسَّيْفِ اربن اربن، تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَضْرُمْ لِيَ النَّارِ، اور میرے لیے آگ کو روشن کیا جائے، وَالْقَيْتُ فِيهَا، اور مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے، لَآثَرْتُ مِنْكَ الْبَرَاءَ، تو اس وقت بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کی کوشش پوری نہیں ہوگی کہ میں آپ سے برات کا اعلان کر دوں، اس وقت بھی میرے لبوں پہ آپ کی مدح ہوگی، میں آپ کی مدح کروں گا۔ اور یہ کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، امام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہو گئے۔ حجر، اللہ تم کو بہترین جزا دے گا، اہل بیت کی طرف سے بھی تمہیں بہترین جزا، یہ خبریں سب جانتے ہیں۔ وہی ہوا ساری جنگوں میں، ظاہر کہ علی کے ساتھ، ہر جنگ میں علی کے ساتھ، ہر جنگ میں علی کے ساتھ جنگیں ختم ہوئیں۔ مولا کی شہادت کی شب سنیے کیا ہوا تھا، یہ بھی پہلے جاتے تھے نا، عابد شب زندہ دار، ابھی تو تعارف کرایا میں نے، تو انہی نے دیکھا کہ رات کو کچھ آنا جانا زیادہ ہو رہا ہے، یہ ابن ملجم ملون یہ، اور وہ دوسرا اشعث بن قیس، شبس ابن ربیع، مجالد ابن وردان، یہ جتنے بھی قتل و سازش میں شریک تھے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، تو کہا میرے چھٹی حص جو تھی، اور میرے کان کھڑے ہوئے، چھٹی حص بیدار بھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو میں نے خطاب کر کے کہا ایک کو، شبس اشعث بن قیس کو، کہ ملون، کہیں مولا پہ حملے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ لیکن میری بات کا دیے بغیر، جواب دیے بغیر چلے گئے، لیکن میں بے چین تھا، میں مسجد سے نکلا مولا کے گھر کی طرف تاکہ جا کے مولا کو بتاؤں کیسے سے مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے خطرہ لگ رہا ہے، لیکن مشیت ہی نہ ہونا تھا۔ اسی رات آپ پڑھ لیجئے گا تاریخوں میں، مولا نے اپنے گھر اپنے آنے کا راستہ بدل دیا، مسجد آنے کا جو راستہ تھا وہ بدل دیا۔ اب یہ مشیت تھی، ظاہر ہے کہ دوسرے راستے سے یہ گھر پہنچے، وہاں سے معلوم ہوا کہ مولا جا چکے ہیں۔ جب یہ واپس پہنچے مسجد میں تو آواز گونج رہی تھی الا قد قتل امیر المومنین۔ یہ تاریخ، یہ ایسا یار وفادار، اب وہ دوست وفادار کے لیے، وہ فارسی میں کیونکہ لفظ وہ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اردو میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں نے اس کو واپس لے لیا، بس عاشق علی کہہ لیجئے، دوست علی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کیونکہ فارسی میں وہ لفظ زیادہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، تو لوگوں نے کہا ٹوک دیا تھا مجھے، میں نے کہا بھائی آپ نے بالکل صحیح ٹوکا، کیونکہ ظاہر اردو میں اس کا مفہوم اچھا نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بس کافی۔ یا حسین، اب جو آج کی مجلس میں آئے نا وہ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ مجلس ہو رہی ہے، لیکچر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں بھائی، جو پہلی بار آئے وہ سوچ رہا ہوگا میں آج کہاں پھنس گیا، آگے کس جگہ لا کے مجھے بٹھا دیا گیا۔ بھائی میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، میرے سننے والے بھی میری جیسے ہی ہیں سارے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب حجر ابن عدی پر سختی آ گئی، ان کی املاک ضبط کر لی گئی، ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا،
کوفے میں جو والی بن کر آیا اس نے ستم ڈھانے شروع کر دیے اور شرط رکھ دی گئی کہ معاذ اللہ سنا، علی پر لان تان کرنے کی شرط رکھی گئی، جو کرے گا اس کو وظیفہ ملے گا۔ ہم پر الزام لگانے سے پہلے تاریخ کو پڑھو کہ شروع کس نے کیا تھا۔ جاؤ پڑھو علی پر تبرے کی تاریخ، علی پر تبرہ ہوا تھا۔ بڑی آگ لگتی ہے تمہیں تو جو علی پر تبرہ بھیجے ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو کیا کیا جائے؟ وہاں معاملہ گول، ادھر معاملہ تمہارے بڑے کامیاب نہیں ہو سکے، تم کیا کامیاب ہو گئے؟ یہ مشیت کے کام ہے۔ کس کے کام ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یقین جانو۔ یہ تو 90 سال جو علی پر تم نے تبرہ کیا ہے نا، اس کی سزا بھگتو اب قیامت تک، اس کی سزا بھگتو قیامت تک بھگتو۔ جاؤ پڑھو اپنی تاریخ پڑھو۔ شرط رکھی جاتی تھی کہ جب تک علی پر تبرہ نہیں ہو اس کو وظیفہ نہ دینا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا کہ دیکھو کوئی علی سے محبت کرنے والا نہ ملے۔ آرڈر تھے چن چن کے، جبھی تو لوگوں نے نام رکھنے چھوڑے تھے نا، نہ کوئی علی نام رکھتا تھا، نہ کوئی حسن، نہ کوئی حسین، نہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ جانتے تھے کیا مصیبت آئے گی، کس طرح سے مارا جائے گا۔ وہ زیادہ سخت زمانہ تھا نا جب نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب تو ان میں سے اپنوں کے نام بھی کچھ ہوتے ہیں، اپنے اماں ابا کو برا بلا کہتے ہیں، نام کیوں رکھ کے چلے گئے تھے، ہمارا حسن حسین پھنس گئے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے ان میں سے اکثر کہ ابا اماں نے نام رکھ دیے تھے، علی اچھے رہے ہوں گے بیچارے، کسی کا نام علی رکھ دیا تھا، کسی کا نام حسن، کسی کا، آج تک پچھتا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، اب نام بدل بھی نہیں سکتے، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، سب میں وہی لکھا ہوا ہے، اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اس کا اصلی نام کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، لیکن ہے دلیر، ہے جری، ہے دلیر حجر ابن عدی۔ کھڑے ہو جاتے تھے مسجد کوفہ میں، جیسی معاذ اللہ علی کو برا بلا کہنا شروع کرتا تھا والی، یہ کھڑے ہو جاتے تھے، بند کر اپنی بکواس، کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ اب وہ کہتا تھا میں کیا کروں، یہ صحابی ہے، رسول بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اس کا کیا کروں، اس کو کیا، مشکل میں تھا۔ لوگ کہتے تھے قتل کر دو، وہ کہتا تھا بھائی یہ مصیبت میں نہیں لوں گا اپنے سر، میرا آخری وقت ہے، میں جانے والا ہوں دنیا سے، یہ حضور کا قتل اپنے سر پہ نہیں لے کے جاؤں گا، یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی مجھے۔ آخر وہ مر گیا پہلے والا۔ تو پھر کس کو مسلط کیا گیا؟ زیاد ابن ابی کو، زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کا، عبید اللہ کا باپ، عبید اللہ کا باپ۔ تو اب سوچیں جو عبید اللہ کا باپ ہوگا وہ کیسا ہوگا، ہے نا، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، یہی محاورہ آج کل چل رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو عبید اللہ جب زیاد ابن ابی آیا تو یہ تو اس سے بھی سخت تھا، اور اس کو ٹاسک دے کر بھیجا گیا تھا حجر ابن عدی کا خاتمہ کرنا۔ ایسے نہیں، ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اب سمجھیے گا میری بات کو، یہ آپ کی سمجھ اور شعور پہ چھوڑ رہا ہوں باتیں، تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹاسک دے کے بھیجا گیا، یہ کام کرنا ہے، لیکن ایسے کرنا ہے کہ پبلک کھڑی نہ ہو، پبلک ایسا نقشہ تیار کرو۔ تو آیا، اس نے علی کے مخالفین کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مخالفین تو ہے نا وہاں، کہہ دیا تھا شیعوں نے یہ کیا، آؤ نہ سنو تمہیں بتائیں کیا ہوا۔ تاریخ کہتی ہے اس نے 70 ایسے افراد جو علی کی دشمنی میں طاق تھے، بنی امیہ کے حامی تھے نا وہاں، تھے تو جبھی تو حکومت کی کوفے پہ، ان کو تلاش کیا، بڑے بڑے دشمنوں کو، دشمنان علی کو، ان کو نقشہ سمجھایا۔ نقشہ یعنی سازش، سمجھائی کہ یہ سازش ہے اور تم سب کو گواہی دینی، ہاں 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 یہ تو ہوا تھا، ہاں یہ تو ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ گواہ تلاش کرنا کون سی بڑی بات، 2 تھپڑ مارو بٹھاؤ، دیکھو جو کہو گے بولنا ہوگا، نہیں بولے گا؟ بولے گا، کیا کرے، مجبور ہے، انسان ہے بیچارہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بولے گا ہز ماسٹرز وائس، بولے گا، اپنے ماسٹر کی آقا کی زبان بولنا شروع کر دے گا۔
70 لوگوں کو پکڑ لیا، اور اس میں کون؟ محمد ابن اشعث، وہ منافق اشعث بن قیس کا بیٹا جو کربلا میں بھی شریک ہوا امام حسین کے خلاف، اس کو پکڑا، کیونکہ منافق تھے نا، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ دیکھ تجھے مار دوں گا اگر حجر ہاتھ نہیں ہے، کہ حجر چھپ گئے تھے نا، معلوم ہو گیا تھا، چھاپے پڑ رہے تھے جگہ جگہ، وہ چھپ گئے، کہ نہیں ملا تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، پتہ لگا کہاں ہے۔ تو اس نے 3 دن کی مہلت مانگی، 3 دن کی مہلت دے دے مجھے، میں کرتا ہوں کام۔ اس نے پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ملانے کے بعد معلوم کر لیا اور راضی کیا حجر کو کہ دیکھ بھائی امان میں لے لوں گا، میری بھی جان بچا، اپنی بھی جان بچا، کہ ٹھیک ہے پہلے تو امان لے کر آ۔ پھر یہ ملا زیاد سے، اور زیاد سے مل کر کہتا بھائی میں پیش تو کر دوں گا لیکن تو پہلے امان دے، ٹھیک ہے بعد میں بھیج دینا، شام بھیج دینا، وہ جو چاہیں کریں، تو امان کا وعدہ کر تو میں پیش کر دوں گا، وہ آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں، جان کی امان ہے، بھیج کر دو۔ وہ ان لوگوں کے معاہدے کچھ تھوڑی ہوتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ ان لوگوں کو کیسے معاہدے، کہتے ہیں جی وہ تو کوئی قرآن لکھا ہوا تھوڑی آیا ہے نا، معاہدوں کو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن تھوڑی ہے معاہدہ ہمارا، حدیث تھوڑی ہے، تو الو کیوں بناتے ہو لوگوں کو؟ جب تمہارے وعدے قرآن نہیں، تمہارے وعدے حدیث نہیں، تو بھیک مانگنے کیوں چلے جاتے ہو؟ گھر گھر ووٹ دے دو، ووٹ دے دو، ووٹ دے دو۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہماری بات قرآن حدیث نہیں، ہم کذاب ابن کذاب ہیں، ہم جھوٹے، ہمارے باپ دادا جھوٹے، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اور جو ہمارے بعد اولاد آ رہی ہے وہ بھی جھوٹی۔ یہ جملہ نہیں کہوں گا تو مزہ کیسے آئے گا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہے تاریخ۔ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آئینہ سامنے آتا رہے، ہمیں اپنے چہرے نظر آتے رہیں، اور بعض اوقات اپنے ہی چہروں سے نفرت ہونی لگے۔ یہ ہے ہماری حقیقت دنیا کے سامنے، یہ ہے ہماری اصلیت دنیا کے سامنے، یہ ہے ہماری اوقات دنیا کے سامنے۔ معاہدہ، ہاں ہاں امان ہے، امان ہے، امان ہے، لے آؤ، ایک بار لے تو آؤ، پھر دیکھیں گے کیسی امان اور کہاں کی امان۔ امان دے دی، پیش کر دیا گیا حجر کو۔ اب جب ہوئے تو پھر وہ جان کے تیش دلا رہا، غصہ دلا رہا۔ اب جب وہ مولا عارفان کو کچھ کہے تو حجر کہاں باز آئے، حجر اس کو اس کے باپ دادا کی سنانے لگے۔ حجر آگے بڑھ کے، تو پھر جب بات آگے بڑھ گئی، محمد ابن اشعث نے ہاتھ جوڑے، حجر کے بھائی تو ہی خاموش ہو جا اللہ کے واسطے، میری بھی جان کا دشمن ہونا تیرے لیے امان لیے۔ تو حجر نے ایک راستہ رکھا حجر ابن عدی نے کہ ایسا کر، تیرے بس کی بات نہیں، مجھے شام بھیج دے، میں وہاں جا کے اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے۔ وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہا تھا کہ لے جاؤ بھائی اس کو یہاں سے۔ تو ان کو ان کے 7 ساتھیوں سمیت، ان کے 7 اور یہ ملا کے کتنے ہوئے؟ 8۔ اچھا ذرا سا کاغذ کا سہارا لینے دیجیے گا، کیونکہ میں صحیح نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے کتنے مشکل ہے۔ وہ میری جوانی گئی، میں 150 نام یاد کر لیتا تھا، اب ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر ڈرتا ہوں کہیں کسی کی ولدیت وغیرہ ادھر ادھر ہو جائے تو مسئلہ ہے نا، غلط ہو جائے گا، اور ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں، پتہ ہے آپ کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ میں سہارا لوں گا جہاں میں نام لوں گا، تاکہ نام بالکل صحیح، تھوڑی دیر نہیں بلکہ ہمیشہ ہی سمجھیے، میں تو جاہل آدمی ہوں، طالب علم، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیجیے، لیکن میں چاہتا ہوں بچوں تک نام بالکل سب شہیدوں کے صحیح پہنچ۔ 8 آدمی، ان 8 آدمیوں کو قید کر کے بھیجا گیا شام۔ دمشق سے پہلے یہ بنی عذرا، جس کا میں نے مرج عذرا کی بستی تھی، یہاں ان کو روکا گیا، وہاں سے حکم کہ اب ان کو یہیں روکو۔ 6 اور ان میں شامل کیے گئے قیدی، یہ 14 آدمی۔ کیا کیا جائے؟ اب وہاں فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو قتل کرو۔ بظاہر شام میں اعلان ہو گیا نہیں بھائی صاحب یہ رسول بزرگ ہیں، کوئی راستہ نکالو۔ زیاد کو معلوم ہوا کہ کچھ نرمی ہو رہی ہے، زیاد نے پھر خط لکھا کہ امیر ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، مصیبت ہو جائے گی۔ اچھا ہاں وہاں تو بھول گیا کہ گرفتار کرنے کے بعد الزام کیا لگایا؟ الزام لگایا معاذ اللہ حجر پر کہ یہ فلاں فلاں کو برا بلا کہتے ہیں، وہی تاریخی الزام، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ یہ تاریخ میں درج ہے، تاریخی الزام کہ یہ فلاں 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 کو بزرگ کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تیرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ گواہ 70 گواہ، کتنے گواہ؟ ہائے ہائے، سمجھ گئے؟ وہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے گواہ کیسے بنائے جاتے ہیں،
समझ में आ गई बात? 70 गवाह भाई, एक नहीं 70 गवाह, सबके दस्तखत बड़े बड़े साथ आगे बढ़ बढ़ के दस्तखत करते, आगे बढ़ बढ़ के दस्तखत। पहला नाम मेरा, फला कहता था पहला नाम मेरा लिखो अली की दुश्मनी में, पहला नाम मेरा लिखो। खुश, पैसे भी मिल रहे हैं ना, पैसे भी आज भी मिल रहे हैं अली की दुश्मनी के पैसे। माल आ रहा है ना, माल आ रहा है, माल आ रहा है, आने दो, माल आ रहा है, आने दो। तो जनाब अशरफियां मिल रही हैं, सोना चांदी मिल रहा है, थैलियां मिल रही हैं, सब ने गवाही दे। अब इसने पूरा गवाही नामा बना के भेजा, ये भाई देख गवाह मुअज़्ज़िज़ लोग है ना, जो उनके हक में गवाही दे वो तो हो जाता है मुअज़्ज़िज़, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा ही है। इसे मैंने कहा आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, आप समझेंगे अच्छी तरह। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। गवाही दो, मुअज़्ज़िज़ हो, घर जाओ। गवाही दो, मुअज़्ज़िज़ बनो, घर जाओ। गवाही दो, मुअज़्ज़िज़ बनो, घर जाओ। भूल जाते हैं ऐसे मुअज़्ज़िज़ कि क़यामत तक के लिए लानती बन गए। ये चंद रोज गुजर जाएंगे भाई, चंद साल की जिंदगी गुजर जाती है तो तारीख फैसला करती है कि कौन लानती था और कौन दुरूद का हकदार था। यह है हुज्र इब्न अदी। यह है हुज्र इब्न अदी जिनके खिलाफ गवाहियां तैयार की गई। उसे मालूम है कि अमीर शाह जरा सुस्ती दिखा रहे तो खत लिखा, अमीर ऐसा ना कर, मुसीबत हो जाएगी। अमीर ने फिर दूसरा पैगाम भेजा, इत्मीनान रख, सब्र कर, ऐसे सबके सामने इस तरह से खुल्लम खुल्ला कैसे कह दूंगा, मुझे भी जैसे तूने तैयार किया मुझे भी कुछ साजिश, कुछ नक्शा तो बनाने दे। नक्शा बनाया गया और फिर जल्लादों को भेजा गया, मुकद्दिमा चला। यानी वो ये मुकद्दिमे से मुराद वो अपना जो कुछ भी होता है, जैसे माशाल्लाह आप तो जानते हैं मुकद्दिमे कैसे चलते हैं, पता है ना आपको। चलिए समेटते हैं बयान को, समेटते हैं बयान को। 6 आदमियों को रिहा कर दिया गया जिनका मामूली जुर्म था, इनको तो छोड़ दो, ताकि ये भी तो हो ना भी कुछ को छोड़ा भी है, सबको मारा थोड़ी है भाई हमने, देखो कितनों को तो छोड़ दिया, या तो छोड़ दो इनको, ये फालतू है, कोई काम नहीं। 8 आदमी रहे, जल्लादों को भेजा गया। अब मैं वो नाम 8 अफराद के क्योंकि मुझे लेने, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये 8 आदमी, इनके सामने वो जब जल्लादों को स्पेशल जल्लाद भेजे गए, हुज्र इब्न अदी समेत, ये देखिए 8 आदमी कौन है, नाम आपके साथ। हुज्र इब्न अदी एक तो हो गए खुद हुज्र इब्न अदी, शरीक इब्न शद्दाद हजरमी। अच्छा नाम क्यों ले रहा हूं, ये सब अली की मोहब्बत में मर्दाना वार कत्ल किए गए ना तलवारों के, यानी इनके पास ऑप्शन था, तोरिया कर सकते थे, तकैया कर सकते थे ना, कह देते ना जान बचाना लाजिम था, तकैया कर जाते, नहीं किया। तलवार के सामने भी तकैया नहीं किया, इसलिए इनके नाम लेना जरूरी। मैं होके आया हूं ना यहाँ, मुझे अजीब है, अजीब है, ये रोजा भी अजीब है, सबकी कब्रें अली के इन आशिकों की सबकी कब्रें एक साथ हैं, एक ही जगह पे, सबका सब मदफन है। दूसरे यानी शरीक इब्न शद्दाद हजरमी, सैफी बिन सबील शैबानी, और उसके बाद है कुबैसा बिन जबिया अबसी, और हैं जनाब मुहरिज बिन शहाब सादी, और कद्दाम बिन हय्यान अंजी, अब्दुर्रहमान बिन हसान अंजी। इनको कैसे मारा गया आखिरी वाले को ये बाद में बताएंगे। ये वो हैं अफराद के जो जनाब हुज्र इब्न अदी के साथ जिनको फांसी की सजा हुई, और आके बस एक ही सवाल कहते अली से बारात का ऐलान कर दो, तुम्हारी जान बख्शी। और इनमें से कोई एक भी तैयार नहीं होता था, एक एक करके कत्ल किया जाना शुरू किया। इनमें 2 शख्स जो थे, करीम इब्न अफीफ या अफीफ इब्न करीम, पूरा नाम मुझे उनका एक 8वां नाम रह गया, 2 जगह अलग अलग नाम लिखा हुआ है, तो वो और ये जनाब आखिरी अब्दुर्रहमान बिन हसान अंजी, इन दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, 5 कत्ल हो गए, हुज्र इब्न अदी और ये 2 बचे, इनका नंबर आया, तो कहा अच्छा ठीक है ऐसा करो, हमें इतनी मोहलत दो, वहां पहुंचा दो शाम, फिर वो जो फैसला करे उसके सामने हम अपने अकीदे का ऐलान कर देंगे। आपस में उन्होंने मशवरा किया कि चलो अगर ये 2 राजी होते हैं तो उनको रोको। हुज्र इब्न अदी को कहा कि भाई फैसला करो, उन्होंने कहा फैसला हुआ है, जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन बस इतनी इजाजत दो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं।
2 رکعت جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ دی. اور پھر کہتے ہیں قاتل سے کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے زندگی میں کبھی اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی, میں بڑے سکون سے پڑھتا ہوں, لیکن جو 2 رکعت میں نے تیزی سے پڑھی ہیں اس لیے پڑھی کہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی سانسیں بڑھانا چاہ رہا ہوں, میں اپنی زندگی تھوڑی سی طویل کرنے. مار دیے گئے, شہید ہو گئے. آج ان کے روزے ہیں, وہاں حملہ کیا تھا نا داعش نے, کچھ دیر کے لیے قبضہ ہوا تھا, پھر رقیہ سے جاباز پہنچے, زینبیہ سے جاباز پہنچے, اور انہوں نے پہنچنے کے بعد اور جگہوں سے جاباز پہنچے. وہاں 1 مہینے میں جب اس وقت گیا ہوں جب لڑائی ختم ہوئی تھی, 1 مہینے لڑائی ہوئی, 1 مہینے بعد واپس لیا. یقین جانیے اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, سنی سنائی نہیں, 1 اینٹ وہاں سلامت نہیں تھی.